آج رات یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز صبح سے کہتا ہوں سات سمندر پار شخص کے دل پر اثر نہ ہو دے گا. یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، اس کا تصور کر کے اور تصور ہی تصور میں دم کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے. اور یہ وظیفہ صرف جائز محبت کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے، اور نہ ہی ناجائز کے محبت کے لیے کوئی وظائف اثر کرتے ہیں. جب بھی وظیفہ کرنا چاہیں نا تو جائز مقصد کے لیے کریں. مجھے ایک دن بھی دوست سے کال کر رہا تھا کہ مجھے کسی دوستی کرنے کے لیے وظیفہ بتایا. میں نے کہا ہم یہ وظیفہ بتاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسے وظائف اثر کرتے ہیں. جائز محبت ہو میاں بیوی کے اندر، یعنی بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے یا میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، یا پھر پسند کی شادی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پسند کی شادی کے لیے، یا پھر کہیں پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ ہو جائے، یہ دونوں خاندانوں کے آپس میں محبت ہو جائے، اتفاق ہو جائے، تاکہ سکون سے یہ رشتہ ہو جائے، آپ اس کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں نہ چاکیاں ہیں، آپ ان کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظیفے اثر کرتے ہیں. دوستو جائز کے لیے کریں اور مکمل شرائط کے ساتھ کریں. جب بغیر شرائط کے کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ رجت کا معاملہ بنے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے. اور رجت ہوتی ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی گوگل سے یوٹیوب سے وظائف اٹھا کر کرنے شروع کر دیے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا. کبھی وظیفہ کیا کبھی ناغہ کیا، کبھی وظیفہ کیا کبھی ناغہ کیا. پھر ان معاملات سے رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر لاکھوں وظیفے کرتے رہے، کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں کرتا. رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک بھی آپ کو شاید ڈسکرپشن میں مل جائے گا. رجت کا آخری حل. اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، رجت کا معاملہ ہے، تو ایک سپیشل ویڈیو وہ بھی ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آج کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اگرچہ رجت کا معاملہ ہے، یا پھر جادو کا معاملہ ہے، یا پھر بندش ہے، کالے جادو کی وجہ سے ہے، بنگالی جادو کی وجہ سے بندش ہے، یا عملیاتی بندش ہے، کوئی بھی بندش ہے، صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر قسمی بندش ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن کوشش فرمائیں شرائط کے ساتھ اس کو کریں. آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کی پابندی کیا کریں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، بھلے لاکھوں وظیفے کرتے رہے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا. نماز کی پابندی لازم. نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی پسند نہیں کرتا نا، تو مولا کریم بھی اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا. کوشش فرمائیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کیا کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دوستو کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی. نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے، واحد نماز ہے کہ جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تلقین کریں اس کو نماز کی، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو تھپڑ مار کے اس کو نماز پڑھائیں. کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں.
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے کیا فائدہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کا؟ حضور کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ دوسر ایسے دنیا پہ آنا، کھانا، بچے پیدا کرنا اور چلے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے یار، یہ تو جانور ہیں جو جناب علی جن کا مقصد صرف کھانا ہے اور بچے بننا، بس جانا ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اپنے رب کی بندگی کرنا۔ بندہ بنتا بھی تب ہے جب اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے جو اپنے رب کی بندگی نہ کرے۔ کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور 5ویں شرط، درود پاک پڑھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اور 6ٹھی شرط، جگہ ایک مقرر کرنی ہے۔ اور 7ویں شرط، جناب علی وقت ایک مقرر کرنا ہے۔ ان 7 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 7 سمندر پار شخص کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا، بشرطے کہ جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے نہ کریں، جائز محبت۔ اور ایسا طاقتور وظیفہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک کرشمے ہی کرشمے ہوں گے جو آپ دیکھیں گے۔ یہ ایسا مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ ہے، اور اس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب وضو کر کے آپ مصلی رسول پہ بیٹھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور کوشش فرمائیں کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کر لیں، یا پھر نماز چاشت اور اشراق کے بعد، نماز چاشت اور اشراق جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کی آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 20 منٹ بعد ویسے پڑھی جاتی، لیکن احتیاطاً آدھا گھنٹہ ٹائم رکھیں، آدھے گھنٹے بعد، یعنی نماز چاشت اشراق کے بعد پڑھ لیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یعنی اول آخر 11 مرتبہ پڑھ لیں، پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ وہ نماز والا درود ہے وہ پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی آپ کو درود آتا ہے وہ درود پڑھ لیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور صرف 541 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن بہترین وقت رات کا ہے، نماز عشاء کے بعد۔ آج رات یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز صبح آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز رات کے وقت کریں، صبح تک انشاءاللہ نتیجہ آپ کو ضرور ملے گا۔ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 541 مرتبہ آیت کریمہ، اس کا تصور کر کے اور تصور میں دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں 7 سمندر پار شخص کے دل پر اثر نہ ہو تو پھر کہنا، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔